وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب پاک کتاب کی ایک آیت تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ میں سے ایک فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جس گھر میں ہم جمع ہیں، جس جگہ ہم جمع ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور زمین کے تمام جگہوں میں سے مسجد کے علاوہ تمام زمینوں سے یہ جگہ افضل اور اعلیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین جگہ، معزز جگہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور جگہوں میں سے سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے۔ تو ہم اللہ کے سب سے معزز اور بہترین جگہ پر بیٹھے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ اس جگہ کے اندر، اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے، فرشتے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب زیادہ لکھا جاتا ہے، ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر، پھر جو بعد میں آتا ہے اس سے کم، پھر جو بعد میں آتا ہے اس سے کم، یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے ایک انڈا مرغی کا ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو فرشتے ان رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ فرشتے بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اب جتنے آدمی اس مسجد کے اندر آئے ہیں، سب کا نام ان فرشتوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ لیا کطی سجل للکتب۔ قیامت کے دن جس وقت ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اس نامہ اعمال کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں آدمی مسجد کے اندر فلاں وقت پر آیا تھا، اور کون کون آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مزید جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات ابھی مسجد میں نہیں آئے انہیں بھی جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو آدمی لگاتار جمعے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جمعہ پڑھتا رہتا ہے، تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان میں وہ جتنے گناہ کرتا ہے وہ جمعہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کی جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے درمیانے ہفتہ جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس جمعے کی برکت سے ختم اور معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، بلکہ یہ ایام کا سردار دن ہے، جمعے کا دن۔ بہرحال جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اور جو حدیث پڑھی، حدیث قرآن مجید کی تشریح اور تفسیر ہوا کرتی ہے۔ کبھی بھی تفسیر یعنی قرآن مجید اور احادیث کا آپس میں ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہوا کرتا۔ احادیث قرآن مجید کی تشریح بنتی ہے اور اس کی تفسیر کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر آدمی کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر پوچھا، اے عمر بتلاؤ تمہیں سب سے زیادہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے؟ اپنے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر انسان کو انہی چیزوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے، اولاد سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر بتلاؤ تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ یعنی پہلے اپنی جان سے محبت ہے، اس کے بعد باقی تمام چیزوں سے، اولاد سے، مال سے، دنیا و ما فیہا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عین فطرت جواب دیا، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان کی ہوا کرتی ہے، بعد میں اولاد آتی ہے، بعد میں ماں باپ آتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی یہی عالم ہوگا، یہی ہوگا کہ ہر آدمی پکارا ہوگا نفسی نفسی، میں بچ جاؤں، بس میری اولاد کہیں چلی جائے، میرے ماں باپ کہیں چلے جائیں، نفسی نفسی، میری جان کسی طریقے سے بچ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جواب دیا کہ سب سے زیادہ اپنی جان سے ہے، اس کے بعد دنیا و ما فیہا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہونی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ اب آپ سے محبت ہے۔ فرمایا جی ہاں، اب تم کامل ہو گئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ محبت انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں
بلکہ اولاد سے ہے تو گویا کہ اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں۔ اور انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بس اوقات انسان محبت کرتا ہے چہرے کی وجہ سے، کہ اگلے آدمی کا چہرہ بڑا حسین ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس اوقات محبت ہوتی ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے گفتار کی وجہ سے، کہ انسان کو دوسرے آدمی کے اخلاق بڑے اچھے لگتے ہیں، کردار اس کا صاف ستھرا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو محبت کی کافی ساری وجوہ ہوتی ہے۔ کبھی اچھا چہرہ، حسن و جمال ہوا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل شخصیت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فخمن مفخما یتلألأ تلألأ الوجہ القمری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی معزز تھے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے معزز نہیں ہوتا، لیکن جب باہر نکلتا ہے لوگوں کے سامنے ایسے اچھا بن کر رہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہو، لیکن جیسے وہ گھر آتا ہے پھر وہی جو اس کے پہلے کردار، پہلے اخلاق ہوتے ہیں وہ دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ لیکن صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ فخمن مفخما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی معزز تھے، اور مفخما لوگوں کے ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ معزز تھے، یہاں تک کہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، لیکن امانتیں بالآخر کس کے پاس رکھوایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب کوئی فیصلہ ہوتا تو حاکم اور فیصل کسے بنایا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اور کوئی مصیبت آتی تو دعا کس سے؟ حالانکہ باوجود اس کے کہ کافر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، جانی دشمن ہے، جان کے درپے ہیں، قتل کرنے کا بار بار ارادہ کیا، کوشش بھی کر چکے، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو دعا منگوانے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مکہ کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اتنا سخت قحط تھا کہ لوگ مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، آسمان سے بارش آنا بند، زمین سے غلہ نکلنا بند، طرح طرح کی مصیبتیں، آفات۔ اب بڑے پریشان ہیں کہ کیا کریں، آپس میں کفار اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے کافر جمع ہوئے، مشورہ کیا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منگوائی جائے، ان سے دعا کروائی جائے، یہ مصیبت صرف انہی کی دعا سے ٹل سکتی ہے، وگرنہ کسی اور چیز سے یہ ٹلنے والی۔ چنانچہ یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر درخواست کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی وہ لوگ جو کافر ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس وقت بھی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سفارش اور شفاعت کریں گے۔ دو شفاعتیں ہوں گی، شفاعت صغریٰ اور شفاعت کبریٰ۔ قیامت کا دن اتنا سخت اور ہولناک ہوگا، فرمایا کہ وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا، زمین تانبے کی ہوگی، روایات میں آتے کہ لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اور ہر ایک کو اپنی بڑی ہوئی ہوگی، کپڑوں سے ننگا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ جب ہم لوگ ننگے ہوں گے
کیا ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے نہیں؟ ایک دوسرے کی طرف نظر نہیں اٹھے گی؟ فرمایا اے عائشہ اس وقت ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کا کسی کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا۔ وہ دین ایسا سخت ہوگا۔ اب کافر بھی کھڑے ہیں، مسلمان بھی کھڑے ہیں، حساب شروع نہیں ہو رہا، سارے لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کھڑے۔ اب ہر امت کے لوگ اپنے نبی کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ ہمارے مقدر میں جو بھی ہے، اگر جہنم ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیجیے، آگ ہے آگ میں ڈال دیجیے، عذاب ہے عذاب میں ڈال دیجیے، لیکن خدا کے واسطے یہاں سے اس دن سے ہماری جان چھڑوائیے۔ ہم جہنم میں جانے کو تیار ہیں، عذاب بھگتنے کو تیار ہیں، آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو دن ہے اس سے ہماری جان چھڑوائیے کہ اللہ کے سامنے جائیے اور درخواست کیجئے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ ہر نبی عذر کر دے گا کہ میرا فلاں عذر ہے، میرا فلاں عذر ہے، فلاں موقع پر مجھ سے ایسا ہو گیا، فلاں موقع پر مجھ سے ایسا ہو گیا، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ ہاں تم جاؤ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو کہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتے۔ اب وہاں سارے کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، چنانچہ حدیث میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں اور مجھے ایسے کلمات کا القاء ہوگا جو میں ابھی جانتا نہیں ہوں۔ سجدے کے اندر اللہ کی تعریف کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا، درخواست کروں گا کہ یا باری تعالیٰ حساب و کتاب شروع کیجیے۔ وہ ہوگی شفاعت صغریٰ، شفاعت کہ ساروں کے لیے، کافروں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، کافر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کر کے ان کی بھی کیا کر رہے ہیں؟ سفارش کر رہے ہیں۔ اب یہ کافر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واسطے دینے لگے، تلنے کرنے لگے، منتیں کرنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے اندر، مکہ کے اندر سخت قحط پڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ لوگ مردے کھانے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں۔ مرداروں کی کھالیں پانی کے اندر بھگوتے تھے اور جب وہ چمڑے نرم ہو جاتے تھے ان کو کھاتے تھے۔ تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم کافر ہو، جاؤ تم نے تو میرے پر ایمان نہیں لایا، تم تو میرے قتل کے درپے تھے، تم نے مجھے طرح طرح کی تکالیف پہنچائی۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنی تکالیف کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکالیف نہیں پہنچائی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس قحط کو ختم کر دیجیے، ان کے اوپر بران رحمت کی بارش فرمائیے، رحمت کی بارش فرمائیے۔ حالانکہ کافر ہیں، کفار نے کون سا ایسا ظلم تھا، کون سی ایسی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنبش، لب کے جنبش کی دیر تھی، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی نہ لگتا کہ پوری کائنات ختم ہو جاتی، پوری دنیا کا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو بخش دے اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابتدائی اسلام کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2-3 اور صحابہ ہیں ایمان لائے، اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلقین کی کہ ابھی اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ نہ کی جائے، اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو مخفی رکھا جائے۔ لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا، اصرار یہ تھا کہ یا رسول اللہ نہیں،
کھلم کھلا تبلیغ کی جائے، کعبہ کے اندر جا کر عبادت کی جائے۔ اب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایک دو صحابی ہیں وہ تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے جو خطبہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب کافر کھڑے سن رہے، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ ایک معبود کے عبادت کرنے والے، اب وہ جتنے مسلمان تھے 3 4 یا 5 6 ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں اور کافروں کو دھکے دے رہے ہیں، پرے ہٹا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کیا تم اس آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس لیے مار رہے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب کافروں نے اتنا مارا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنا مارا، روایات میں آتا ہے کہ لہو لوہان ہو گئے، چہرہ ایسا ہو گیا کہ پہچان بھی مشکل ہو گئی۔ اب قبیلہ جس قبیلے کے یہ تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو تمیم کے، بنو تمیم والے آئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے، اور بنو تمیم نے اعلان کیا کہ اگر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہ آیا اور اسی حالت کے اندر یہ چلے گئے تو ہم کفار کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، قتل کر دیں، عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کر دیں۔ اب یہ بیٹھے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں، اتنی شدید چوٹیں تھیں کہ پورا دن ہو گیا یہ انہیں آوازیں دیتے رہے کہ کہیں ہوش میں آ جائیں، ہوش میں آ جائیں۔ شام کا وقت ہوا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کلمات تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ یہ تھے کہ مجھے بتلایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے چوٹیں کتنی آئی ہیں، مجھے زخم کتنے لگے ہیں، میری امی کہاں ہے، میرا ابو کہاں ہے۔ حالانکہ امی بھی موجود تھیں، ابو بھی موجود تھے، اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن سب سے پہلے جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ مجھے بتلایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ اب ان کی والدہ بیٹھی ہیں، وہ کہنے لگی ذرا صبر تو کرو، کچھ نہیں، ذرا صبر تو کرو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، کمزوری بہت زیادہ ہے، خون بہت زیادہ جسم سے نکل گیا، چوٹیں بہت زیادہ ہیں، کچھ کھا لو، کچھ پی لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جس وقت تک مجھے نہیں بتلایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی جو والدہ تھی ام الخیر کھڑی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ام جمیل، یہ اس وقت اسلام لا چکی، لیکن انہوں نے اپنا اسلام ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، کھلم کھلا بتلایا نہیں تھا کہ میں بھی مسلمان۔ ان کی والدہ اٹھی، ام جمیل کے پاس پہنچی، ان سے پوچھنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں۔ اب چونکہ اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا، اظہار نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، کیا ہے۔ جب ان کی والدہ جانے لگی تو انہوں نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ اب یہ بھی آیا، جب آ کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا جسم کہ چوٹوں سے، زخموں سے چکنا چور ہو چکا ہے، یہ کوئی محض فرضی باتیں نہیں ہیں، گھڑی گھڑائی باتیں نہیں ہیں، بالکل سچی اور حقیقت پر مبنی باتیں کہ جسم سے خون رس رہا ہے، چوٹیں، جسم سوجا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، کرا رہے ہیں، لیکن پوچھ کیا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے بتلایا جائے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اب ام جمیل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی ہیں لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہی، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں، بتلاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں۔ تو ام جمیل نے بتلایا کہ آپ دار ارقم میں تشریف فرما ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں اور صحیح ہیں اور صحیح سلامت۔ تب جا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچی، چین اور سکون،
اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں تمہاری جان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ محبوب تمہارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں جب تک تمہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں، اس وقت تک تم کامل ایمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، قائد اعظم ہیں۔ قیامت کے دن جو ہم جنت میں جائیں گے وہ کس کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جائیں گے۔ ہم جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے کس کی وجہ سے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رہیں گے۔ تو سب سے بڑے محسن ہمارے کون ہوئے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اور میری مثال تو ایسی ہے کہ ایک موم بتی ہوا کرتی ہے، چراغ ہوا کرتا ہے، اس کے ارد گرد پروانے آ جاتے ہیں، اور وہ پروانے اس آگ کے اندر کود رہے ہوتے ہیں، اس آگ کے اندر گر رہے ہوتے ہیں اور آگ کے اندر جلتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم آگ کے اندر اس چراغ کے اوپر گر کر آگ کے اندر جلنا چاہتے ہو، یعنی جہنم میں جانا چاہتے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں، میں تمہیں اس آگ سے پکڑ پکڑ کر بچا رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بچاتے تو ہم کہاں گرتے؟ آگ کے اندر۔ ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم کے اندر۔ تو ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسان کو سب سے زیادہ محبت بھی کس سے ہوا کرتی ہے؟ اپنے محسن سے ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں حاتم کا ذکر چھوڑو، زمانہ گزر گیا۔ حاتم سب سے بڑا سخی تھا اپنے وقت کا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب وہ مر گیا تھا، ایک آدمی اس کی قبر پر آیا، کہیں سفر کے اوپر جا رہا تھا، اس کی سواری مر گئی، کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا، حاتم کی قبر کے اوپر آیا، کہنے لگا کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، دور کا سفر ہے، سواری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ اب یہ کہتے کہتے اس کی قبر کے اوپر اس کی آنکھ لگ گئی، اس آدمی کی۔ خواب کے اندر حاتم طائی آیا، اس نے بتایا کہ فلاں جگہ کے اوپر میرا بیٹا ہے، اس کو جا کر کہو کہ تیرے باپ کا یہ پیغام ہے اور اس کو میرا سلام بھی کہنا۔ یا اس وقت جو بھی سلام تھا، مسلمان نہیں تھا حاتم طائی۔ حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی، وہ اسلام لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو اس کو میرا کہنا، وہ تمہیں اونٹ بھی دے گا، کھانا بھی دے گا۔ اتنا بڑا سخی تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، کسی شاعر نے کہا حاتم کا ذکر چھوڑو، زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی، جاری ہے۔ ہم جو اسلام ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے کیسے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی وجہ سے۔ حاتم کا ذکر چھوڑو، زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔